کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ قسط نمبر 24۔ چند دن بعد فرمس اپنی بیٹی کے ساتھ بابلیون پہنچ گیا۔ کئی سال ایک منافع بخش کاروبار سے اس نے جو سرمایہ جمع کیا تھا وہ عمر بھر کی ضرورت کے لیے کافی تھا، لیکن وہ بیکار بیٹھنے کا عادی نہ تھا۔ اس نے دریائے نیل کے کنارے ایک سرائے خرید لی اور اپنا پرانا دھندا شروع کر دیا۔ فلسطین کی طرح مصر میں بھی یہ عام تاثر پایا جاتا تھا کہ اگر ایرانی لشکر نے یروشلم کا رخ کیا تو اسے عبرتناک تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یروشلم میں شکست کھانے کے بعد ان لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے جو آخری وقت تک قدرت کے کسی معجزے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب غزہ میں بھی رومیوں کی ستوت کے پرچم سر نگوں ہو گئے تو شام اور فلسطین کی طرح وادی نیل کے شہروں اور بستیوں میں بھی موت کے بھیانک سائے دکھائی دینے لگے۔ بابلیون پہنچنے کے بعد کلاڈیوس کے متعلق انطونیہ کو آخری اطلاع یہ ملی تھی کہ وہ غزہ سے اچانک یروشلم کے محاذ پر چلا گیا ہے۔ اس کے بعد کئی ماہ تک اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ ایک اتوار کی صبح وہ اپنے باپ کے ساتھ گرجے جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی اور چند ثانیے بعد نوکر بھاگتا ہوا اندر آیا۔ اس نے فرمس کو اطلاع دی کہ ایک رومی افسر آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ اپنا نام کلاڈیوس بتاتا ہے۔ ایک ثانیے کے لیے کائنات کی تمام مسرتیں سمٹ کر انطونیہ کے چہرے پر آ گئیں۔ فرمس تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کلاڈیوس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے واپس آیا اور یہ تینوں ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ انطونیہ تصور میں پہروں اس سے گلے شکوے کیا کرتی تھی، لیکن اب اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی اور اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے ماضی اور حال کے درمیان سارے خلا پر ہو چکے ہیں۔ فرمس نے کہا، آپ کو میرے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہ تھی، ہم مدت سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ انطونیہ کے اصرار پر میں 4 مرتبہ اپنا نوکر اسکندریہ بھیج چکا ہوں، لیکن وہاں بھی آپ کے متعلق کسی کو معلوم نہ تھا۔ کلاڈیوس نے کہا، مجھے غزہ سے کمک کے ساتھ یروشلم کی طرف بھیجا گیا تھا، لیکن شہر سے چند کوس دور دشمن کی ایک فوج نے گھیرے میں لے لیا اور ہم شدید نقصان اٹھانے کے بعد ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ میں ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے تھا جنہیں دشمن نے غلامی کے قابل سمجھ کر قتل کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ چند ماہ اردن کے ایک قلعے میں قید رہنے کے بعد میں جنگی قیدیوں کے ایک قافلے کے ساتھ ایران کی طرف روانہ ہوا۔ میں دشمن کی غلامی سے بچنے کے لیے ہر خطرہ مول لینے کو تیار تھا۔ چند رومی اور شامی نوجوان میرے ساتھ مل گئے۔ کئی ہفتے سفر کرنے کے بعد ہمیں ایک رات شدید آندھی کے باعث فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ میرے ساتھ 22 آدمی تھے، لیکن 4 رات کی تاریکی میں ہم سے بچھڑ گئے۔ صبح کے وقت ہمارے سامنے ایک لک و دک صحرا تھا۔ آندھی سے اڑتی ہوئی ریت میں ہمارے پاؤں کے نشان مٹتے جا رہے تھے اور ہمیں یہ اطمینان تھا کہ اگر دشمن سواروں نے ہمارا پیچھا کیا تو بھی ان کے لیے ہمارا کھوج لگانا آسان نہیں ہوگا۔ دوپہر تک ہمارے 3 آدمی مارے پیاس کے دم توڑ چکے تھے اور باقی جان کنی کے عالم میں تھے، اور ہماری یہ حالت تھی کہ اگر دشمن کے سوار آ جاتے تو ہم پانی کا ایک گھونٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتے۔ تیسرے پہر ہم ایک بلند ٹیلے کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے۔ آندھی تھم چکی تھی، لیکن ہمیں اپنی موت سے زیادہ کسی بات کا یقین نہ تھا۔ ایک شامی نوجوان جسے ہم اپنا رہنما تسلیم کر چکے تھے آہستہ آہستہ ٹیلے پر چڑھنے لگا اور میں گرتا سنبھلتا اس کے پیچھے ہو لیا۔ ٹیلے کی دوسری طرف تنگ وادی میں خانہ بدوش عربوں کا ایک قافلہ دکھائی دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم سب ایک ٹھنڈے چشمے کا پانی پی رہے تھے۔ یہ خانہ بدوش عیسائی تھے اور ان کا سردار ایک رحم دل آدمی تھا۔ ہم 4 دن اس کے مہمان رہے۔ اس کے بعد ہمارا سفر انتہائی ناخوشگوار تھا۔ راستے کے آباد علاقوں کے شہروں میں ایرانیوں کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے ہم چھوٹی چھوٹی بستیوں میں قیام کرتے تھے، اور ان بستیوں میں داخل ہونے سے پہلے ہم اپنے شامی رہنما کو بھیج کر دشمن کی نقل و حرکت کے متعلق اطمینان کر لیتے تھے۔ غسانی قبائل کے لوگ ہمارے حال پر بہت مہربان تھے اور ان کے بعض سردار ہمارے بیمار ساتھیوں کو اگلی منزل تک پہنچانے کے لیے اونٹ اور گھوڑے بھی مہیا کر دیتے تھے۔ فلسطین کے علاقے میں داخل ہونے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ دشمن غزہ پر قابض ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے وہ ساتھی جو شام اور فلسطین کے باشندے تھے مایوس ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے، اور میں 2 مصری اور 7 رومیوں کے ہمراہ صحرائے سینا عبور کرنے کے بعد یہاں پہنچا ہوں۔ فرمس نے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ انطونیہ آپ کے متعلق بہت پریشان تھی۔ کلاڈیوس نے انطونیہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مجھے آپ کی والدہ کی وفات کی اطلاع مل گئی تھی، مجھے اس کا بہت دکھ ہے۔ فرمس نے پوچھا،
آپ کے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ کلاڈیوس نے جواب دیا، میں انہیں مستقر پر چھوڑ آیا ہوں، میں انہیں یہاں بلا لیتا ہوں، آپ سب ہمارے مہمان ہیں۔ کلاڈیوس نے کہا، وہ تھکے ہوئے ہیں اور اب سو رہے ہوں گے، ہمارا ارادہ ہے کہ جلد از جلد یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ انطونیا کے چہرے پر اچانک اداسی چھا گئی اور اس نے منہ پھیر لیا۔ کلاڈیوس نے قدرے توقف کے بعد کہا، ہمیں کسی تاخیر کے بغیر اسکندریہ پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن میں اپنے ساتھیوں کو مجبور کر کے یہاں لے آیا ہوں۔ میرے لیے یہاں پہنچنا زندگی کا اہم ترین مسئلہ تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے والد میری باتوں سے کیا تاثر لیں گے، لیکن خدا گواہ ہے، جب میں صحرا میں پیاس سے تڑپ رہا تھا اور میری نگاہوں کے سامنے موت کے سوا کچھ نہ تھا، تو اس وقت بھی میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اگر قدرت مجھے چند گھڑیاں زندہ رہنے کی مہلت دے اور میرے پر لگ جائیں تو میں سیدھا بابلیون پہنچ کر تمہارا گھر تلاش کروں گا اور تم سے کہوں گا کہ قید کی حالت میں میرے تمام سپنے تمہارے متعلق تھے۔ میں تمہارے ابا جان سے کہوں گا کہ میں ایک شکست خوردہ فوج کا سپاہی ہوں، ایک ایسی قوم کا فرد ہوں جس کا سارا غرور خاک میں مل چلا ہے۔ میں اپنے حال سے نادم اور مستقبل سے مایوس ہوں، لیکن اگر میں عظیم ترین فتوحات حاصل کرنے کے بعد یہاں آتا تو بھی آپ کے سامنے دو زانو ہو کر یہ التجا کرتا، میں آپ کی بیٹی کے لیے دنیا کی ہر نعمت اور ہر راحت ٹھکرانے کو تیار ہوں۔ انطونیا آنکھوں میں مسرت کے آنسو اور چہرے پر حیا کی سرخیاں لیے وہاں سے اٹھی اور بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کلاڈیوس فرمس کے چہرے سے اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ نہ کر سکا۔ اس نے کہا، اگر میری جسارت آپ کے نزدیک گستاخی ہے تو آپ میرے لیے بدترین سزا تجویز کر سکتے ہیں۔ میں اپنے نام و نسب کا سارا غرور اس گھر کی چار دیواری سے باہر چھوڑ آیا ہوں۔ امن کے زمانے میں میں اس گفتگو کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کرتا اور میری کوشش یہی ہوتی کہ آپ مجھے اچھی طرح پرکھ لیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ میری بجائے میرے والد یا چچا کی طرف سے کوئی ایلچی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اس طوفانی دور کی مجبوریوں کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ میں یہاں زیادہ سے زیادہ 2 دن اور ٹھہر سکوں گا۔ اگر آپ اس وقت مجھے کوئی جواب نہیں دے سکتے تو میں آج شام یا کل صبح حاضر ہو جاؤں گا۔ فرمس کچھ دیر بے حس و حرکت بیٹھا کلاڈیوس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے مڑ کر دوسرے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا اور کہا، انطونیا ادھر آؤ۔ انطونیا جھجکتی شرماتی کواڑ کی اوٹ سے نمودار ہوئی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی۔ فرمس نے کہا، بیٹی، یہ نوجوان تم سے شادی کی درخواست لے کر آیا ہے اور میں تمہارے چہرے سے اس درخواست کا جواب پڑھ سکتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ اب تک تم دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں اور تم ایک دوسرے کو کس حد تک جانتے ہو، تاہم میں تمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کلاڈیوس روم کی سینٹ کے ایک معزز رکن کا بیٹا اور اسکندریہ کے گورنر کا بھتیجا ہے اور تمہارا باپ صرف بابلیون میں ایک معمولی سرائے کا مالک ہے۔ کلاڈیوس نے احتجاج کیا، جناب، میں نے اپنے باپ یا چچا کا ذکر نہیں کیا، میں صرف اپنے خلوص پر بھروسہ کر کے یہاں آیا ہوں۔ فرمس نے کہا، میں تمہارے خلوص پر شبہ نہیں کرتا، لیکن یہ ضروری ہے کہ تم کم از کم اپنے چچا سے اجازت حاصل کر لو۔ کلاڈیوس نے پر امید ہو کر کہا، اگر آپ نے میری درخواست قبول کر لی ہے تو اپنے چچا سے اجازت حاصل کرنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ فرمس نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہاری درخواست میری اکلوتی بیٹی کی ان گنت دعاؤں کا جواب ہے۔ مجھے صرف یہ اندیشہ تھا کہ انطونیا نے کہیں تمہاری شرافت اور ہمدردی سے متاثر ہو کر اپنے مستقبل کے متعلق غلط امیدیں قائم نہ کر لی ہوں، لیکن تم میری توقع سے زیادہ شریف اور انطونیا میری امیدوں سے زیادہ خوش نصیب ثابت ہوئی ہے اور میں تم دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں آج شام سے پہلے انطونیا کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم بھی شاید یہ پسند نہ کرو گے کہ ہم پر ایک اعلیٰ نسب رومی کو بہکانے یا ورگلانے کا الزام عائد کیا جائے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ تم کم از کم اپنے چچا کو اپنا ہم خیال ضرور بنا لو۔ کلاڈیوس نے جواب دیا، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ تیسرے دن کلاڈیوس اسکندریہ کا رخ کر رہا تھا۔ انطونیا کے ساتھ رفاقت کے تصور سے اسے اپنے مستقبل کی تمام منزلیں دلکش دکھائی دیتی تھیں، لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک خلش ابھی تک موجود تھی۔ انتہائی کیف و سرور کی حالت میں اسے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ وہ مہیب تاریکیاں جو اس نے شام اور فلسطین میں دیکھی تھیں اس کے ہمراہ بھاگ رہی ہیں۔ وہ اپنے دل میں کہتا، کلاڈیوس، تم جیسے ہزاروں نوجوان اور انطونیا جیسی ہزاروں لڑکیاں جنگ کے طوفان کی نظر ہو چکی ہیں اور اب یہ طوفان وادی نیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تم اس سلطنت کے سپاہی ہو جس کا مستقبل ہر لحظہ تاریک تر ہوتا جا رہا ہے۔ کیا یہ بہتر نہ تھا کہ تم انطونیا کو اپنی رفیقہ حیات بنانے کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کرتے، اور پھر جب اس قسم کے خیالات اسے ناقابل برداشت حد تک تکلیف دہ محسوس ہونے لگتے تو وہ اپنے دل کو تسلیاں دینے کی کوشش کرتا؟ نہیں،
میں غلطی پر نہیں ہوں۔ ایک بے بس انسان اگر ان غیر یقینی حالات میں زندگی سے مسرت کے چند مہینے، چند دن یا چند لمحے چھین لے تو یہ غلطی نہیں، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ مصر کے کسی میدان میں ہم ایرانیوں کے سیلاب کا رخ بدلتے۔ انطونیہ کی محبت مجھے ایک سپاہی کے حصے کی ذمہ داریاں پورا کرنے سے منع نہیں کرے گی، بلکہ اب مجھے اس سلطنت کی حفاظت کے لیے جان دیتے ہوئے بھی تکلیف محسوس نہیں ہوگی جس کے ایک گوشے میں انطونیہ کا خاندان آباد ہے۔ چند دن بعد انطونیہ مکان کے صحن میں بیٹھی شام کی خوشگوار ہوا کا لطف اٹھا رہی تھی۔ فرمس ابھی تک سرائے سے واپس نہ آیا تھا۔ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ نوکر جو دروازے کے قریب بیٹھا تھا اٹھ کر آگے بڑھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ انطونیہ جو دروازے کے باہر ذرا سی آہٹ پا کر بے چین ہو جایا کرتی تھی، چند ثانیے انتظار کرنے کے بعد اٹھی اور بھاگتی ہوئی نیم وا دروازے کے قریب جا پہنچی۔ سامنے کلاڈیوس گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا اور نوکر اسے کہہ رہا تھا، جناب میں آپ کو جانتا ہوں لیکن آقا اس وقت گھر پر نہیں، اس لیے آپ تھوڑی دیر بعد تشریف لائیں۔ کلاڈیوس انطونیہ کو دیکھ چکا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت اچھا، تم میرا گھوڑا اندر لے جاؤ، میں یہیں دہلیز پر بیٹھ کر تمہارے آقا کا انتظار کرتا ہوں۔ انطونیہ نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، یہ بہت بے وقوف ہے۔ نوکر نے پریشان ہو کر انطونیہ کی طرف دیکھا اور پھر کلاڈیوس کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ لے لی۔ کلاڈیوس اندر داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے بے تکلفی سے باتیں کر رہے تھے۔ کلاڈیوس نے کہا، انطونیہ میں اپنی زندگی کی اہم ترین مہم میں کامیاب ہو کر واپس آیا ہوں۔ میرے چچا نے صرف شادی کی اجازت ہی نہیں دی بلکہ میرے والدین کو مطمئن کرنے کے لیے ایک لمبا چوڑا خط بھی لکھ دیا ہے۔ انطونیہ جو مسرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی کچھ دیر خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ بالآخر اس نے کہا، آپ نے اپنے چچا کو یہ تو نہیں بتایا ہوگا کہ وہ غریب لڑکی جسے آپ نے اپنی خدمت کے قابل سمجھا ہے ایک سرائے کے مالک کی بیٹی ہے؟ کلاڈیوس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، میں نے اپنے چچا سے یہ کہا تھا کہ فربس کی حسین بیٹے کی آنکھیں آسمان کے ستاروں سے زیادہ روشن ہیں اور وہ چیتڑوں میں ملبوس ہو کر بھی قسطنطنیہ کی شہزادیوں کے دوش بدوش کھڑی ہو سکتی ہے۔ میری چچی نے تمہارے خد و خال، قد و قامت اور صحت کے متعلق ان گنت سوال کیے تھے اور میرا پہلا اور آخری جواب یہ تھا کہ انطونیہ وہ سب کچھ ہے جس کی تمنا میں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے چچا سے تمہارے رشتہ داروں کا ذکر کیا تھا اور انہوں نے بطلیموس کو بال بچوں سمیت ایک رات کھانے پر بلایا تھا۔ اس دعوت میں اسکندریہ کے چند مقامی معززین بھی شریک تھے اور چچا جان نے ان کے سامنے ہمارے رشتے کا اعلان کیا تھا۔ انطونیہ کی آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے لبریز ہو رہی تھیں۔ اس نے کہا، کلاڈیوس مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ مجھ سے؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، آپ سے نہیں، میں اپنی خوش نصیبی سے ڈرتی ہوں۔ سچ سچ بتائیے، آپ کسی دن مجھ سے خفا تو نہیں ہو جائیں گے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کسی دن یہ تو نہیں سوچنے لگیں گے کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا؟ تمہیں مجھ پر یقین نہیں آتا؟ وہ بولی، جب آپ میرے سامنے ہوتے ہیں تو میرے لیے تہمات بھی حقیقت بن جاتے ہیں، لیکن جب آپ میری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو مجھے انتہائی قابل یقین باتیں بھی خواب و خیال محسوس ہونے لگتی ہیں۔ کاش آپ ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہ سکتے۔ میں ابھی آپ کی آمد سے پہلے یہ سوچ رہی تھی کہ شاید آپ کسی اور محاذ پر جا چکے ہیں۔ کلاڈیوس تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا، اگر میرے اختیار میں ہو تو ایک لمحہ کے لیے بھی تم سے دور رہنا پسند نہ کروں۔ کاش ہم کسی ایسے دور افتادہ جزیرے میں پیدا ہوتے جو ایران اور روم کی جنگ کے اثرات سے محفوظ ہوتا، لیکن ہم وقت کے طوفانوں کے سامنے بے بس ہیں۔ موجودہ حالات میں ہم زیادہ سے زیادہ یہ تمنا کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ کسی دن ختم ہو جائے گی اور پھر زمانے کی ہر کروٹ ہماری خواہشوں کے مطابق ہوگی۔ انطونیہ نے کہا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ کلاڈیوس نے مغموم لہجے میں کہا، تمہارا خیال درست ہے انطونیہ، میں ایک ہفتے کے اندر اندر یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ دشمن وادی نیل کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ شمال مشرقی سرحد کے سپہ سالار نے دشمن سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تمام شہروں سے کمک مانگی ہے۔ مجھے اسکندریہ پہنچتے ہی وہاں سے روانہ ہونے والے چند دستوں کی کمان سونپی گئی تھی اور میں یہ وعدہ کر کے 2 دن پہلے وہاں سے روانہ ہوا تھا کہ بابلیون سے ہو کر محاذ پر جاؤں گا۔ اگر خدا نے ہمیں فتح دی تو میں باقی زندگی ایک لمحہ کے لیے بھی تم سے جدا ہونا پسند نہیں کروں گا۔ انطونیہ نے کہا، تو میں نے غلط نہیں کہا تھا کہ میں اپنی خوش نصیبی سے ڈرتی ہوں۔ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے انطونیہ، میں محاذ جنگ سے فارغ ہوتے ہی یہاں پہنچوں گا اور پھر شادی کے معاملہ میں 1 دن کی تاخیر بھی میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ انطونیہ نے کہا، اب آپ 1 ہفتہ یہاں ٹھہریں گے؟ ہاں، اگر تمہارے والد نے کوئی اعتراض نہ کیا تو 1 ہفتہ کے لیے میں اس گھر کی 4 دیواری سے باہر جھانکنا بھی پسند نہ کروں گا۔ انطونیہ کچھ دیر سر جھکائے سوچتی رہی۔
پھر اس نے کلاڈیوس کی طرف دیکھا اور کہا، اگر کل بابلیون کے باشندے ہمیں شوہر اور بیوی کی حیثیت میں دیکھیں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ کلاڈیوس نے اپنے دل میں خوشگوار دھڑکنیں محسوس کرتے ہوئے جواب دیا، نہیں، بلکہ یہ میرے ان ناقابل یقین سپنوں کی تعبیر ہوگی جو میں نے اپنے سفر کے دوران میں دیکھے ہیں، لیکن میں تمہارے والد سے ایسی درخواست کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ آپ کو درخواست کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں انہیں سمجھا سکوں گی کہ میرے لیے ایک بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کا انتظار کرنا زیادہ آسان ہوگا، لیکن میں جنگ میں حصہ لینے کے لیے جا رہا ہوں اور ممکن ہے کہ میں زندہ واپس نہ آ سکوں یا مجھے قیدی بنا لیا جائے اور تمہیں تمام عمر یہ پتہ نہ چلے کہ میں کہاں ہوں اور کس حال میں ہوں۔ انطونیہ نے جواب دیا، ان حالات میں میرے لیے یہ مسئلہ اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ میں وقت کے بے رحم ہاتھوں سے مسرت کی چند گھڑیاں چھیننا چاہتی ہوں۔ اگر مستقبل مجھے کچھ اور نہ دے سکا تو بھی ان 7 دنوں کی یاد میرے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہوگی۔ کم از کم میں اپنے دل کو یہ تسلی دے سکوں گی کہ ان ایام میں آپ صرف میرے لیے تھے۔ لیکن میں ایسی باتیں کیوں سوچوں؟ کیا قدرت نے آپ کو ایرانیوں کی قید سے نکال کر یہاں نہیں بھیجا تھا اور یہ ایک معجزہ نہیں تھا؟ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آئندہ بھی آپ کی سلامتی کے لیے میری دعائیں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ میں اپنے دل میں یہ خیال تک نہیں آنے دوں گی کہ آپ جنگ سے واپس نہیں آئیں گے اور ہمیں خوشی کی چند گھڑیاں عطا کرنے کے بعد خدا کی رحمت کے خزانے خالی ہو جائیں گے۔ انطونیہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور وہ کلاڈیوس کو سمجھانے سے زیادہ اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرمس مکان میں داخل ہوا اور وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کلاڈیوس سے مصافحہ کرتے ہوئے اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا، انطونیہ کے آنسو گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اپنے چچا سے مایوس ہو کر آئے ہیں۔ کلاڈیوس نے جواب دیا، نہیں، میں مایوس ہو کر نہیں آیا۔ انطونیہ صرف اس بات سے پریشان ہے کہ میں ایک ہفتہ یہاں ٹھہر کر محاذ جنگ پر چلا جاؤں گا۔ فرمس نے مغموم لہجے میں کہا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تم یہاں آنے کی بجائے اسکندریہ سے سیدھے محاذ پر چلے جاؤ گے۔ میں اپنے چچا کی اجازت سے یہاں آیا ہوں۔ انطونیہ نے کہا، ابا جان، ان کی خواہش ہے کہ کل ہماری شادی ہو جائے اور آپ کی بیٹی کے پاس تشکر کے آنسوؤں کے سوا کوئی جواب نہیں۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، یہ میری اپنی خواہش ہے۔ یہ مجھے سمجھا رہے تھے کہ ایک سپاہی کا جنگ سے زندہ واپس آنا یقینی نہیں ہوتا۔ فرمس نے کہا، عورتیں رونے یا ہنسنے کے لیے ہمیشہ ناموزوں وقت منتخب کرتی ہیں۔ اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے ہو، اور اگر کلاڈیوس کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میرے لیے یہ مسئلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ تمہاری شادی کس وقت اور کن حالات میں ہوتی ہے۔ اگر یہ ایک ہفتہ کے بعد محاذ جنگ پر جا رہا ہے تو میں ایک لمحہ ضائع کرنا بھی پسند نہ کروں گا۔ اگلے روز بابلیون کے ایک کشادہ گرجے کے اندر چند مقامی معززین اور رومی افسروں کی موجودگی میں کلاڈیوس اور انطونیہ کی شادی کی رسوم ادا کی گئیں، اور چھٹے روز کلاڈیوس نے اپنی بیوی کو الوداع کہہ کر میدان جنگ کا رخ کیا۔ پھر چند دن بعد محاذ جنگ سے رومی سپاہ کی شکست اور پسپائی کی خبر آئی، اور اس کے بعد بابلیون کے پریشان حال باشندے قریباً ہر روز اس قسم کی اطلاعات سننے لگے کہ آج ایرانیوں نے مصر کے فلاں قلعے یا فلاں شہر پر قبضہ کر لیا ہے، اور آج رومیوں نے فلاں مقام سے پسپا ہو کر فلاں مقام پر ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ ایک شام فرمس انتہائی پریشانی کی حالت میں گھر پہنچا اور اس نے اپنی بیٹی سے کہا، آج خبر آئی ہے کہ ایرانی بلبیس کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ہمارے سپہ سالار نے بابلیون میں بچے کھچے رومی سپاہیوں کے علاوہ چند مقامی دستوں کو بھی وہاں بلا لیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر رومیوں نے دوسرے شہریوں کی طرح بلبیس کو بھی لڑے بغیر خالی کر دیا تو بابلیون تک دشمن کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ رومیوں نے ابھی سے اپنے بچوں کو اسکندریہ بھیجنا شروع کر دیا ہے اور اس مقصد کے لیے دریا کی تمام کشتیاں ضبط کر لی گئی ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رومی بابلیون کے مستقبل کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ بلبیس میں شکست ہوئی تو وہ بابلیون کی طرف پسپا ہونے کی بجائے اسکندریہ کا رخ کریں گے۔ ان حالات میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ تمہیں اسکندریہ پہنچا دیا جائے۔ میں ابھی ایک رومن افسر سے مل کر آیا ہوں اور اس نے مجھے ایک کشتی میں جگہ دینے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے اب تمہیں سفر کی تیاری کرنی چاہیے۔ انطونیہ نے سراپا التجا بن کر کہا، نہیں ابا جان، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کلاڈیوس ضرور آئے گا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ ابا جان، میں اسکندریہ نہیں جاؤں گی۔ ممکن ہے کہ وہ زخمی حالت میں یہاں پہنچے اور اسے میری ضرورت ہو۔ وہ بابلیون کے حالات سے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے اس جگہ ہمارے لیے کوئی خطرہ محسوس کیا تو وہ یقیناً ہمیں یہ پیغام بھیجے گا کہ ہم اسکندریہ چلے جائیں، لیکن جب تک اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آتی میں اسکندریہ نہیں جاؤں گی۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ یہاں آئے گا، وہ ضرور آئے گا۔ فرمس کو انطونیہ کے الفاظ سے زیادہ اس کے آنسو متاثر کر رہے تھے۔ اس نے کہا، بیٹی، میں نے صرف ایک مشورہ دیا تھا، تمہیں مجبور کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے توہمات غلط ثابت ہوں۔ چند دن بعد بابلیون میں کوہرام مچا ہوا تھا۔
کہ رومی لشکر بلبیس میں بھی شکست کھا چکا ہے، اور فرمیس قدرے تلخ لہجے میں اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا، تم نے اس دن میرا کہنا نہ مانا، کاش میں تمہارے آنسوؤں سے متاثر نہ ہوتا اور تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ کر کشتی میں ڈال دیتا۔ اب تمام کشتیاں جا چکی ہیں اور ہمارے لیے اسکندریہ پہنچنے کی صرف یہ صورت باقی رہ گئی ہے کہ ہم خشکی کے راستے گھوڑوں پر سفر کریں۔ انطونیہ، اب سوچنے کا وقت نہیں، رومی اب بابلیون نہیں آئیں گے، وہ شکست کھانے کے بعد اسکندریہ کا رخ کر رہے ہیں۔ بابلیون کا حاکم بھی فرار ہو چکا ہے اور مقامی فوج ایرانیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ اب ہمارے لیے آخری موقع ہے، ممکن ہے کل تک ہمارے خشکی کے راستے بھی بند ہو جائیں۔ انطونیہ نے کرب انگیز لہجے میں کہا، ابا جان آپ جائیں، لیکن میں نہیں جاؤں گی، میں کلاڈیوس کا انتظار کروں گی۔ فرمیس نے جھنجھلا کر کہا، بے وقوف لڑکی، معلوم ہے کہ دشمن تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ کیا تمہارے شوہر نے تمہیں شام اور فلسطین کے مفتوحہ شہروں کی داستانیں نہیں سنائیں؟ تمہارے آنسو صرف تمہارے باپ کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، دشمن کی سرشت نہیں بدل سکتے۔ اگر تمہیں اب بھی یہ خیال ہے کہ کلاڈیوس یہاں آئے گا تو اسے اطلاع دینے کے لیے میں اپنا نوکر یہاں چھوڑ جاؤں گا۔ ابا جان، میں صرف آج کا دن اس کا انتظار کرنا چاہتی ہوں، اگر وہ نہ آیا تو ہم کل یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن کیا؟ فرمیس نے تلخ ہو کر پوچھا۔ وہ ضرور آئے گا ابا جان۔ اچانک صحن میں آہٹ سنائی دی۔ انطونیہ جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ سامنے کلاڈیوس گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا اور اس کا لباس خون میں تر تھا۔ انطونیہ چند ثانیے سکتے کی حالت میں اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر چیخیں مارتی ہوئی آگے بڑھی۔ کلاڈیوس نے گھوڑے کی باگ چھوڑ کر لڑکھڑاتے ہوئے چند قدم اٹھائے، لیکن اچانک منہ کے بل گر پڑا۔ کچھ دیر بعد کلاڈیوس نے آنکھیں کھولیں تو وہ کمرے کے اندر بستر پر لیٹا ہوا تھا اور انطونیہ، فرمیس اور بابلیون کا ایک طبیب اس کے گرد کھڑے تھے۔ کلاڈیوس کے بائیں بازو کا زخم خاصا گہرا تھا۔ طبیب نے اسے تاخیر کیے بغیر لوہے سے داغنے کا مشورہ دیا۔ 3 دن بعد جب کلاڈیوس شدید بخار کی حالت میں کراہ رہا تھا، خسرو پرویز کے لشکر کے ہراول دستے بابلیون کے دروازے پر دستک دے رہے تھے اور فرمیس انتہائی بے بسی کی حالت میں اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا، انطونیہ، قدرت نے تمہارے شوہر کو بھیج دیا ہے، لیکن اب ہم اسکندریہ نہیں جا سکیں گے، کاش وہ سواری کے قابل ہوتا۔ 10 دن بعد کلاڈیوس ابھی اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوا تھا کہ کسرا کے سپاہی شہر پر فیصلہ کن حملہ کر چکے تھے۔ انطونیہ کے باپ اور شوہر کے سامنے مستقبل کی جو تصویر تھی وہ موت سے زیادہ بھیانک تھی، لیکن انطونیہ اب بھی کسی معجزے پر یقین رکھتی تھی، اور قدرت کا اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا تھا کہ عین اس وقت جبکہ موت اپنی انتہائی بھیانک صورت میں ان کے دروازے پر دستک دے رہی تھی، ایرانی لشکر کا ایک سالار جسے عام حالات میں ان کا قاتل ہونا چاہیے تھا، ان کا دوست اور محافظ ثابت ہوا۔ عاصم فرمیس کے نزدیک ایک بہادر اور احسان شناس عرب تھا۔ کلاڈیوس کے لیے ایک معمہ تھا، لیکن انطونیہ کی نگاہوں میں وہ آسمان کے ان ان گنت فرشتوں میں سے ایک تھا جنہیں قدرت بے بس انسانوں کی دستگیری کے لیے بھیجتی ہے۔ معزز سامعین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ناول کی آئندہ اقساط کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔